بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قیامت سے پہلے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، لوگ تکلیفات کا سامنا کریں گے، ہر طرف سے آفات انسانوں کو گھیر لے گی، زمین فسادات، ناانصافیوں اور جنگوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا حالات چل رہے ہیں، عرب ممالک پر کیسا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور جب زمین میں بے انصافی اور یہ تمام حالات ایک ساتھ تیزی سے بڑھنے لگ جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے حوالے سے ایک انصاف پسند حکمران کے آنے کی اطلاع دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکمران زمین کو انصاف اور سکون سے بھر دے گا، اور انصاف اور سکون تمام برائیوں پر غالب آ جائے گا، اور تمام مشکلات اور پریشانیوں کے بعد اچھے دن شروع ہو جائیں گے۔ یہ حکمران کون ہوگا اور کیسے اس دنیا میں امن قائم کرے گا، اور اس کے سامنے چیلنجز کا سامنا وہ کیسے کریں گے؟ آخری دور میں انصاف کا بول بالا کرنے والا حکمران امام مہدی ہوں گے۔ مہدی عربی کا لفظ ہے جس کا انگلش میں مطلب ہے The Awaited One، یعنی جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے مطابق مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور جن کا نام بھی محمد اور والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی کے دور سے متعلق سفیانی نامی کردار کے حوالے سے بتانا ضروری ہے، جو کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا۔ سفیانی ایک ایسا کردار ہے جس کا جب خروج ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زوراء میں جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوراء کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی جانب ایک شہر ہے جو دو نہروں کے درمیان واقع ہے، وہاں عذاب مسلط کیا جائے گا، اسلحہ یعنی جنگوں کا، دنس جانے کا، پتھروں کا اور شکلیں بگڑ جانے کا۔ جب سوڈان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس یعنی عرب یا پھر اردن پہنچ جائیں گے، اور اسی دوران اچانک اپنے 360 سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئے گا۔ سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا جس کے نتیجے میں زوراء میں 1,00,000 افراد قتل کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد وہ کوفہ کی جانب پیش قدمی کرے گا۔ سفیانی کے لشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا۔ اس کے بعد یہ لشکر مکہ کی جانب چلے گا، اور جب مکہ سے پہلے بیدا پہنچے گا تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے گا اور فرمائے گا، اے جبرائیل ان کو عذاب دو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اس لشکر کو بیدا میں زمین کے نیچے دسا دیا جائے گا، سوائے 2 آدمیوں کے باقیوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ دونوں سفیانی کے پاس آئیں گے اور لشکر کے دسنے کی خبر سنائیں گے، تو سفیانی وہ بات سن کر گھبرائے گا نہیں۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ کی جانب بڑھیں گے، تو سفیانی رومیوں کے سرداروں کو کہے گا کہ ان مسلمانوں کو میری طرف بڑے میدان میں بھیج دو، اور وہ سردار مسلمانوں کو سفیانی کے پاس بھیج دے گا۔ لہٰذا سفیانی ان کو دمشق کے دروازے پر ہی پھانسی دے دے گا، اور جب وہ یعنی سفیانی محراب میں بیٹھا ہوگا تو ایک عورت آئے گی اور سفیانی کی ران پر بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور سفیانی سے کہے گا، تو ہلاک ہو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرتے ہو، یہ تو جائز بات نہیں۔ اس پر سفیانی کھڑا ہوگا اور دمشق کی مسجد میں ہی اس شخص کی گردن اڑا دے گا، اور ہر اس شخص کو قتل کر دے گا جو اس بات میں سفیانی سے ذرا سا بھی اختلاف کرے گا۔ دوستو یاد رہے، یہ واقعات حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے پیش آئیں گے۔ اس کے بعد اس وقت آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے جابر لوگوں، منافقوں، ان کے اتحادیوں اور ہم نواؤں کا وقت ختم کر دیا ہے، اور تمہارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بہترین شخص کو مقرر کر دیا ہے، لہٰذا مکہ پہنچ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ مہدی ہیں اور ان کا نام احمد یا محمد بن عبداللہ ہے۔
اس پر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سفیانی کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے قبیلے بنی کنانا کی اولاد میں سے ہوگا اور اس کے جسم پر 2 قطوانی چادریں ہوں گی اور اس کا رنگ چمکدار ستارے کی مانند ہوگا، اس کے داہنے گال پر کالا تل ہوگا اور وہ 40 سال کے درمیان ہوگا۔ دوستو، قیامت سے قبل جب دنیا بھر میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی، تو ان پر تکلیفات کو دیکھ کر علماء حق بے چین ہو جائیں گے۔ آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں سے، جن میں ممکنہ طور پر افغانستان، پاکستان، ترکی، شام اور الجزائر کا نام لیا جاتا ہے، وہاں سے 7 علماء امام مہدی کی تلاش میں نکلیں گے۔ دوستو، یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی، ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ ابھی وہ پیدا بھی ہوا ہے یا نہیں، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے 7 بندے در در پھریں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی کو ان علامات کے ذریعے جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے آپ محمد بن عبداللہ ہیں، لیکن حضرت امام مہدی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور چپ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ علماء بھی مدینہ پہنچیں گے، پھر حضرت مہدی مکہ آ جائیں گے۔ علماء بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے قتال کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان، مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، لیکن منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی، اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار نہیں ہے۔ علماء پھر امام مہدی کی تلاش میں مکہ آ پہنچیں گے۔ امام مہدی غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آہوزاری میں لگے ہوں گے۔ یہ علماء امام مہدی کو اللہ کا واسطہ دیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے پھر آؤ، آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان علماء کا لشکر جن میں مجاہدین، انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسر، سائنسدان اور سرمایہ دار اور ان کے شاگرد بھی امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی اور دنیا بھر سے تمام مسلمان امام مہدی کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے۔ پھر وہ شام کی طرف کوچ کریں گے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ہر اول دستے پر مامور ہوں گے اور میکائیل علیہ السلام پچھلے حصے پر ہوں گے۔ زمین و آسمان والے چرند پرند اور سمندر میں مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی۔ ان کے دور حکومت میں پانی کی کثرت ہو جائے گی، نہریں وسیع ہو جائیں گی، زمین پیداوار دگنی کر دے گی اور خزانے نکال دے گی۔ چنانچہ وہ شام آئیں گے اور سفیانی کو اس درخت کے نیچے قتل کریں گے جس کی شاخیں بحر تبریہ کی طرف ہیں۔ امام مہدی کے مسلمانوں سے بیعت لینے کے بعد کچھ عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ اس پر یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقت ترکی میں داخل ہو جائے گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، ہم ایک مسلمان کو کسی کافر کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس بات پر جنگ شروع ہوگی۔ یہ ایک بھیانک عالمی جنگ ہوگی جس میں مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 کی ہوگی، لیکن یہ سچے مسلمان ہوں گے۔ ان کی جنگ عیسائیوں اور مشرکوں سے ہوگی اور صرف عیسائیوں کا لشکر لاکھوں جنگجوؤں پر مشتمل ہوگا۔ اس جنگ میں حدیث کے مطابق 2/3 آبادی ہلاک ہو جائے گی اور 7 برس تک مسلسل 2 بڑی طاقتوں عیسائیوں اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا، اور اس جنگ میں عیسائیت کو شکست فاش دی جائے گی اور مشرکین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہود کی طاقت ہوگی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیحا دجال کا خروج ہو چکا ہوگا جو دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کرے گا۔ سائنس کی ترقی آخری بلندی پر ہوگی
یہود سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل قابو حاصل کر چکے ہوں گے اور جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے اور جسے چاہیں گے برباد کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے یہود سائنس کے ذریعے کائنات کے فطری عمل میں مسلسل دخل اندازی کر رہے ہیں۔ 1987 میں یہودی سائنسدان نیکولا ٹیسلا کی ایجاد ڈیترے کے ذریعے سے زمین کی گردش کو متاثر کرنا شروع کیا گیا اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذریعے زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور تیزی سے ختم ہو رہی ہے، جس کے سبب زمین کی گردش حد درجہ سست ہو جائے گی اور اس طرح دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی، یعنی پہلا دن 1 سال کے، دوسرا دن 1 مہینے کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد نظام اپنے سابقہ نظام کے تحت ہوگا۔ اسی طرح چند سالوں قبل آکسفورڈ کی پروفیسر سوس گرین فیلڈ نے کہا تھا کہ انسانی دماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فٹ کرنا ممکن ہو چکا ہے، یعنی کمپیوٹر کی میموری انسانی دماغ میں اپلوڈ کی جائے گی، جس کے ذریعے دجال کا راستہ ہموار ہو جائے گا اور دجال انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کرے گا اور پوری دنیا غلام بنتی چلی جائے گی۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور خراسان کا لشکر جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا اور یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ دوستو، قیامت سے پہلے کے احوال کا موضوع بہت پراسرار ہے، لیکن احادیث میں ایسی حیرت انگیز پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو آج کے زمانے کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ باتیں 1400 سال قبل کی نہیں بلکہ ابھی ابھی کی ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک لائک ہماری اس محنت اور آپ کی محبت کا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔